السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل عشق تم سے ہوا، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کہ گل بہت پریشان ہو جاتی ہے اپنی خالہ کے رویے کی وجہ سے۔ جب دیکھتے ہیں امر کہ گل بہت پریشان ہے تو اس کو پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم گل کیوں پریشان ہوتی ہو، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ گل کہتی ہے کہ میں بس تھوڑی سی پریشان ہو گئی تھی خالہ کے رویے کی وجہ سے، ویسے تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو اس پر آگے سے امر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں امی ناراض ہیں، لیکن امی ایک بات سے خوش بھی ہو سکتی ہیں۔ اس پر آگے سے گل کہتی ہے کہ کیا بات ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر ہم دونوں کا ایک بچہ ہو جائے اور امی کو پتہ چلے گا کہ وہ دادی دادا بننے والے ہیں تو وہ بہت خوش ہو جائیں گی اور وہ تمہیں بھی قبول کر لیں گی۔ اس پر آگے سے گل کہتی ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، تو اس پر وہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ ادھر دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ نفیس اپنی بیگم کے پاس، پنکی کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں جان چکا ہوں پنکی کہ میری ماں اور میری بہن ہی گل کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی، گل اتنی بری نہیں تھی۔ اور ایک اور بات یاد رکھو کہ میں جان چکا ہوں کہ میری ماں اپنا تسلط مجھ پر قائم رکھنا چاہتی ہے۔ اس پر آگے سے پنکی کہتی ہے کہ کیسی ہے تمہاری ماں جو اپنے بیٹے کو قابو رکھنے کے لیے اس پر اتنا ستم ایک قسم کا کرتی ہیں اور اس کی پہلی بیوی کو طلاق دلوا دی۔ اس پر آگے سے نفیس کہتا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ گل کا قصور ہے، لیکن گل کا تو بالکل بھی قصور نہیں تھا، یہ تو میری بہن اور میری ماں کا ہی قصور تھا۔ گل تو بے قصور تھی، لیکن ان کے آگے وہ بولتی نہیں تھی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ گل جب کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور اپنے بیٹے کو لے کر تو امر آ جاتا ہے اور امر اسے کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اور پھر یہ جب اس کی ماں دیکھتی ہے تو اس کے پاس آ جاتی ہے اور امر اپنے بیٹے اور بیوی کو اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو وہاں پر کھڑی اس کی ماں اپنی بانجی گل کو کہتی ہے کہ میرا بیٹا تو بہت ہی ادب اور تمیز والا تھا اور بڑوں کا احترام کرنے والا تھا، لیکن جب سے تم سے ملا ہے تم نے تو اپنے رنگ میں ہی اسے رنگ لیا ہے، اور اب دیکھو کہ وہ کتنی بدتمیزی کے ساتھ میرے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن آج تک میرے بیٹے نے میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی۔ اس پر آگے سے گل کہتی ہے کہ خالہ جان میں نے تو انہیں کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ سے بدتمیزی کریں، مجھے کیا پتا ان کو کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے تمہیں نہیں پتا، تم اس کی بڑی بیوی بنتی ہو نا۔ کہتی ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں، تو تمہیں یہ خبر نہیں ہے کہ تمہارے میاں کو ہوا کیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ اب تمہارے رنگ میں رنگتا جا رہا ہے، اسی لیے بدتمیز ہو گیا، لیکن میں تمہارے بتا رہی ہوں کہ گل میں تمہارے پر بھی کاٹ سکتی ہوں، تم مجھے جانتی نہیں ہو، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تم اپنی حد میں ہی رہو، میرے بیٹے کو میرے خلاف مت کرو، اگر میرے بیٹا میرے خلاف ہو گیا تو تم جانتی ہو کہ میں بھی تمہیں اس گھر میں ٹکنے نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی جاتی ہے اور ادھر دیکھیں گے کہ گل بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے۔ گل کہتی ہے کہ اوف اللہ میں کیا کروں، ان لوگوں کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، جو قصور ہے وہ سارا مجھ پر ہی ڈالتے جاتے ہیں۔ اور گل رونا شروع ہو جاتی ہے، رو رو کر پاگل ہوتی رہتی ہے، لیکن اسے تسلی دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا کیونکہ امر کیا ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سوریا کو بہت غصہ آتا ہے اپنی بھابھی پر، اپنے بھائیوں پر، کیونکہ ابھی تک اس کا شورنومی تھانے سے چھوٹ کر نہیں آیا ہوا تھا۔ اس پر وہ سب کو کہتی ہے کہ جا کر میرے شورنومی کی خبر تو لو کہ اسے پولیس نے کیوں اریسٹ کیا ہوا ہے، کیوں نہیں اسے چھوڑے۔ تو اس پر اس کا نوید بھائی کہتا ہے کہ ہم گئے تھے پولیس اسٹیشن، وہ ہمیں ملنے نہیں دے رہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ کیوں نہیں ملنے دے رہے، کون سے میرے میاں نے قتل کیا، کہ ایک چیک کی ہی تو بات ہے، لیکن انہیں تو یہ سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ چیک کیسے جمع کروایا جاتا ہے اور کیسے نکلوایا جاتا ہے، اسی لیے تو آج وہ پھنس گئے۔ تو اس پر اس کا بھائی کہتا ہے کہ اتنا معصوم بھی نہیں ہے نومی بھائی کہ وہ انہیں پتہ ہی نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر ہو سکے کوشش تو ہم اسے نکالیں گے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ گل ہر بار یہ بات سوچتی رہتی ہے اپنی خالہ کی، کہ وہ جانتی ہے کہ خالہ جان اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے بیٹے کی شادی نوشی سے کروانا چاہتے تھے، اسی لیے تو اب وہ میرے سے اکھڑی رہتی ہیں۔ ادھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ نفیس اور اس کا بھائی آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں اور آفس چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی ماں اب یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ان دونوں میں سے جائیداد کو بانٹ دیں گے اور نفیس کو بھی جائیداد سے بالکل یاد کر رہی ہے کہ یہ تو سب کچھ سوریا ہی کروا رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب پنکی کو یہ چیز پتہ چلتی ہے تو پنکی کہتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں سوریا، کیسے تم اپنی ماں کو یہ کہہ کر میرے میاں کو اس جائیداد سے بے دخل کروانا چاہتی ہو، تم جانتی نہیں ہو میں کون، تم مجھے گل مت سمجھنا، کیونکہ گل تو بہت اچھی تھی جو آگے سے جواب نہیں دیتی تھی، لیکن میں بالکل خاموش نہیں رہوں گی، میں اپنے حق کے لیے لڑ بھی سکتی ہوں۔ آپ لوگوں کو تو ویسے بھی شرم نہیں ہے کہ ایک بچے کی ماں کو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا، تو میرا کیا حشر آپ کریں گے، اگر
لیکن اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے آپ کا مقابلہ خود کرنا ہے، لیکن نہیں تو وہاں یہاں پر رہنا مشکل ہو جائے گی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ نوشی تو بہت ہی پریشان ہوتی ہے، اور نوشی جانتی ہے کہ کبھی بھی